السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آج سورج کو رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن ہوگا، جو کہ ہندوستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں دیکھا جائے گا۔ سورج گرہن کے وقت نماز کسوف ادا کرنا سنت رسول ہے، اور اسی باعث دنیا بھر میں آج سورج گرہن کی نماز ادا کی جائے گی۔ شہر بھٹکل میں قادیان شہر کے اعلان کے مطابق شام 5:10 پر تمام جمعہ مساجد میں سورج گرہن کی نماز ادا کی جائے گی۔ وہیں سعودی عرب میں بھی آج سورج گرہن کے وقت بیت اللہ، مسجد نبوی اور مملکت کے تمام شہروں کی مساجد میں نماز کسوف ادا کی جائیں گی۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں اس مرتبہ جزوی سورج گرہن شام 4:29 سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہے گا۔ سعودی عرب میں دوپہر 1:33 سے شام 3:40 تک رہے گا، اور پاکستان میں 3:57 سے غروب آفتاب تک رہے گا۔ وہیں پوری دنیا میں کل ملا کر یہ جزوی سورج گرہن 4 گھنٹے اور 4 منٹ تک جاری رہے گا۔ اس مرتبہ مکمل سورج گرہن کسی بھی جگہ نظر نہیں آئے گا، لیکن اس مرتبہ سب سے زیادہ جزوی سورج گرہن 80% جو ہے وہ روس میں نظر آئے گا۔ ہندوستان میں عمومی طور پر 20 سے 40% تک جو ہے جزوی سورج گرہن ہے، صرف بعض علاقوں میں 50 سے تھوڑا سا زیادہ نظر آئے گا۔ وہ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا نے دور کے لوگوں کو پاس لانے کا کام تو ضرور کیا ہے، لیکن انسانیت لگتا ہے کہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چیز کو فلمانے کے چکر میں انسان ایسا لگتا ہے کہ اپنی انسانیت کو ہی بھلا بیٹھا ہے۔ اتر پردیش کے قنوج سے ایک پریشان کن ویڈیو سامنے آیا ہے، جس میں ایک 13 سال کی لڑکی بری طرح سے زخمی مدد کے لیے گہار لگا رہی ہے، لیکن ایک گروپ اس کے ارد گرد کھڑا اس کے مدد کے بجائے اسے موبائل فون پر فلما رہا ہے۔ اتوار کو اپنے گھر سے لاپتہ ہونے کے چند گھنٹے بعد 13 سالہ لڑکی متعدد زخموں کے ساتھ سڑک پر پائی گئی تھی۔ لڑکی اپنے خون آلود بازوؤں کو پکڑے ہوئے ہے، لیکن وہاں کھڑے لوگ 25 سیکنڈ کی ویڈیو میں اسے مختلف زاویوں سے فلمانے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ وہاں ایک آواز بھی سنائی دے رہی ہے کہ کیا پولیس کو اطلاع دی گئی تھی؟ وہیں دوسرا کہتا ہے کہ دوسرا کوئی شخص جو ہے وہ پولیس چیف کا نمبر مانگنے لگتا ہے، لیکن فلم بندی لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کے بغیر جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ لڑکی کو پولیس کے آنے تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہیں دوسری ایک اور ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی لڑکی کو اپنے بازوں میں اٹھا کر آٹو رکشہ کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ بھارتی نژاد اور برطانیہ کے سابق وزیر خزانہ رشی سونک بلا مقابلہ برطانوی وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران وہ برطانیہ کے تیسرے وزیر اعظم ہیں، جو کہ آج باضابطہ طور پر عہدہ سنبھال لیں گے۔ آج تقریباً 2:30 بجے پارلیمانی پارٹی سے اپنا وہ پہلا خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد انہیں برطانیہ کے شہنشاہ چارلس سوم وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کریں گے۔ رشی سونک برطانیہ کے پہلے سیاہ فام وزیر اعظم ہوں گے۔ مسٹر سونک کو کنزرویٹو پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے 180 اراکین کی اعلانیہ حمایت حاصل ہے، جبکہ محترمہ پینی مورڈنٹ جو کہ 100 ارکان کی حمایت حاصل نہ کر سکی، اور انہیں اسی وجہ سے جو ہے انہیں وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہونا پڑا۔ وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی برطانیہ کے بھارتی نژاد نئے وزیر اعظم رشی سونک کو مبارکبادی کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ عالمی مسائل پر مل کر کام کرنے اور 2030 کے روڈ میپ پر عمل درآمد کے وہ منتظر ہیں۔ وہیں یوپی کے لوگوں کو مہنگائی کا زور کا جھٹکا لگا ہے، کیونکہ یوپی کے کئی اہم شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم ملک کے 4 میٹرو شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام غیر تبدیل رہیں گے۔ خیال رہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کے داموں میں نشیب و فراز کا دور جاری ہے۔ وہیں منگل کے روز WTI خام تیل کے داموں میں معمولی سا اضافہ درج کیا گیا ہے، جبکہ برنٹ کروڈ آئل کے داموں میں گراوٹ درج کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نوئیڈا میں پیٹرول میں 31 پیسے اور ڈیزل میں 28 پیسے کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اب یہاں پیٹرول 97 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 90.14 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ وہیں یوپی کی راجدھانی لکھنؤ میں بھی آج پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں اب جہاں یوپی میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو پھر دوسری ریاستوں میں بھی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو بات پریشان کری ہے۔ لوگوں کو پریشان یہ بھی ہے کہ اگر یہ دام اب بڑھنے لگے ہیں تو پھر کتنی مرتبہ قیمتیں بڑھائی جائیں گی، اور کیا قیمتیں
پھر سے ریکارڈ سطح کو چھو جائیں گی، اس کے جواب ملنے ابھی باقی ہیں۔ خیال رہے کہ ملک کے سرکاری تیل کمپنیاں انڈین آئل، بھارت پیٹرولیم اور ہندوستان پیٹرولیم ہر روز صبح 6 بجے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جاری کرتی ہیں۔ یہ قیمتیں بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمتوں کی بنیاد پر طے کی جاتی ہیں۔ وڈودرا شہر کے پانی گیٹ علاقے میں دیوالی کی رات اچانک 2 فرقوں کے درمیان تنازع کی وجہ سے علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ خبروں کے مطابق دونوں برادریوں کے درمیان زبردست پتھراؤ بھی ہوا ہے اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے اور انہیں آگ کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شرپسند عناصر نے پولیس قافلے پر بھی حملہ کیا ہے اور پیٹرول بم بھی پھینکے گئے ہیں، ایسی باتیں سامنے آئی ہیں۔ وہیں دکانوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے بھاری نفری علاقے میں تعینات کر دی ہے۔ منگل کو صبح تک حالات قابو میں ہیں، اس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ وہیں اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے درجنوں لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے، جبکہ تشدد بھڑکانے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ وڈودرا کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس نے بتایا کہ تشدد کی جو اصل وجہ کا ابھی تک فی الحال پتہ نہیں چل پایا ہے۔ وہیں پولیس کو جیسے اس واقعے کی اطلاع ملی، پورے شہر سے اہلکاروں کو موقع واردات پر تعینات کر دیا گیا اور حالات کو قابو میں لایا گیا ہے، اس طرح کی بات پولیس نے کہی ہے۔ وہیں گھر کی چھت سے پولیس پر پیٹرول بم پھینکنے کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جھڑپ شروع ہونے سے پہلے اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، جس کے بعد دونوں اطراف کے شرپسندوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دراصل لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک کالج کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ پٹاخے پھوڑنے کو لے کر وہاں جھگڑا شروع ہوا تھا، جس کے بعد 2 فرقوں کے درمیان جو ہے وہ تنازع شدت اختیار کر گیا اور علاقے میں کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ وہیں میرٹھ میں 19 سالہ مسلم طالبہ وانیہ اسد شیخ کی خودکشی کے معاملے میں پولیس جو ہے وہ اب یونیورسٹی انتظامیہ اور اس کے ذمہ داران کے خلاف بھی جانچ کر رہی ہے۔ دراصل بی ڈی ایس کے سال دوم کی طالبہ وانیہ نے ساتھی طالب علم کے ذریعے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے بعد چند روز قبل یونیورسٹی کی ہی عمارت کے 4تھے منزلے سے کود کر خودکشی کر لی تھی، مگر یونیورسٹی انتظامیہ نے فوری طور پر اس کی اطلاع پولیس کو بھی نہیں دی۔ پولیس کو سوشل میڈیا کے توسط سے اس کی اطلاع ملی، اس کے بعد جو ہے پولیس نے اب کارروائی شروع کر دی ہے۔ واضح ہے کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر تیزی سے گشت کر رہا ہے اور سوشل میڈیا صارفین وانیہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دراصل الزام ہے کہ سدھانت کمار نامی ایک طالب ہفتے بھر سے وانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ اس نے جب اسے ٹوکا تو اس نے سرعام اس پر تھپڑ رسید کر دیا اور اس کے بعد بھی جب ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر لڑکی نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ وہیں پولیس نے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اس پر جو ہے خودکشی کے لیے اکسانے کا کیس بھی درج کر لیا گیا ہے، جبکہ اب پولیس جو ہے وہ کالج انتظامیہ کے خلاف بھی، یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف بھی جانچ کر رہی ہے۔ وہ قومی راجدھانی دہلی میں پٹاخے پھوڑنے پر پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دہلی والوں نے دیوالی کی رات نہ صرف آتش بازی کی ہے بلکہ زوردار آواز والے پٹاخے بھی پھوڑے ہیں۔ دہلی کے وزیر ماحولیات نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ دہلی میں دیوالی پر پٹاخے پھوڑنے پر 6 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ملک بھر میں پیر کے روز دیوالی کا تہوار منایا گیا، اس دن پٹاخے پھوڑنے کی پرانی روایت ہے، لیکن شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ آتش بازی پر پابندی کا فیصلہ ماحولیاتی اور صحت کے خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وہیں پرالی جلانے کے بڑھتے ہوئے واقعات اور فضائی آلودگی میں معاون موسمی حالات کے درمیان پیر کو دہلی کی ہوا کا معیار انتہائی خراب زمرے میں چلا گیا تھا، تاہم 24 گھنٹے کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 312 رہا، جو کہ دیوالی پر 7 سالوں میں دوسرا بہترین AQI ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں دیوالی پر AQI 281 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ وہیں کیرل کے گورنر عارف محمد خان کے 9 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کے استعفیات طلب کرنے کے اقدام نے جنوبی ریاست میں ایک بہت بڑا سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے پیر کو آئینی سربراہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ حد سے تجاوز نہ کریں۔ دراصل حکمراں LDF نے منگل سے شروع ہونے والے 2 روزہ ریاست گیر احتجاج کا بھی اعلان کیا۔ وہیں مسٹر خان کی طرف سے شروع کیے گئے غیر معمولی اقدامات نے کیرل ہائی کورٹ میں چانسلر کے اقدام کو چیلنج کرنے والے 8 وائس چانسلروں کے ساتھ قانونی جنگ بھی شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز ہائی کورٹ نے دیوالی کی تعطیل ہونے کے باوجود ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا اور حکم دیا کہ وائس چانسلرز اپنے متعلقہ عہدوں پر برقرار رہ سکتے ہیں اور انہیں مناسب طریقہ کار کے بعد ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ وجین نے بھی پلکڑ میں ایک پریس کانفرنس کی اور وائس چانسلروں کے استعفیٰ طلب کرنے پر گورنر عارف محمد خان پر تنقید کی اور کہا کہ گورنر کے پاس اس طرح کے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ مسٹر وجین نے
گورنر کے اس اقدام کو غیر معمولی قرار دیا اور ان پر ریاست کی یونیورسٹیوں کو تباہ کرنے کے ارادے سے جنگ چھیڑنے کا الزام بھی عائد کیا۔ وہیں ایک اور ہنگامہ جو ہے وہاں برپا ہوا ہے۔ دراصل خود کو میڈیا کا سب سے زیادہ احترام کرنے والا بتانے والے کیرل کے گورنر نے میڈیا کا ایسا احترام کیا کہ 4 میڈیا چینلوں کو ہی اپنی پریس کانفرنس میں انٹری نہیں دی اور انہیں کیڈر کہہ کر مخاطب کیا، جس پر میڈیا برادری بھی اب خفا ہو گئی ہے۔ دراصل 4 ملیالم نیوز چینلز کو پیر کے روز کیرل کے گورنر عارف محمد خان کے ذریعے منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے چند گھنٹے بعد ہی جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ کیڈر میڈیا کو تفریح نہیں دیں گے۔ میڈیا ون، رپورٹر لائیو، سی پی ایم کی حمایت یافتہ کیرالی نیوز اور کانگریس کی حمایت یافتہ جے ہند ٹی وی کو نیوز کانفرنس میں داخلے سے ہی منع کر دیا گیا۔ وہی اس معاملے کو لے کر میڈیا اداروں نے بھی جو ہے وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں گورنر سے اس طرح کی کارروائی کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ہمیں گورنر جیسے آئینی عہدے سے توقع نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب کچھ افراد یا سیاسی جماعتیں مخصوص چینل سے گریز کریں تو ہمیں کچھ اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن گورنر کا عہدہ ایک آئینی ادارہ ہے اور میڈیا کے ایک حصے کو اس طرح سے روکنا یقیناً ایک غیر جمہوری عمل ہے۔ وہی کرناٹک کے ایک سیر اپنے ہی مٹھ میں ایک کمرے کی کھڑکی کی گرل سے لٹکتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ بسولنگا سوامی 25 سال تک مٹھ کے سربراہ رہے ہیں۔ کڈور پولیس اسٹیشن میں ان کی غیر فطری موت کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ صبح 6 بجے کے قریب اس کے کچھ خادموں نے اس کی لاش کو لٹکتا ہوا پایا تھا۔ شبہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ معاملات کو لے کر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد اس نے خودکشی کی ہے۔ اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrakhbar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔